سلامتی ہو آپ سب کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اس مشکل ترین وقت میں وہ بالکل اکیلے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ دعا سکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس دعا کی وجہ سے انسان کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وہی دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی، تو ان کے باپ آزر اور ان کے اپنے خاندان والے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور صرف اس لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے تھے اور دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے معجزہ رونما ہوا۔ اور وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ دنیائی تاریخ کی سب سے زیادہ اونچی اور دہکتی ہوئی آنکھ، جس کی لوپیں آسمان تک بھڑک رہی تھیں، اور ایسی آنکھ دنیا میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، لیکن اس دعا کی برکت سے اس آنکھ کی تاثیر اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے بہت ہی بہترین شعر پڑھا ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عشق کی عکاسی کرتا ہے کہ بے ثمر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ اس محبت کے خاطر وہ اس آگ میں کود پڑے تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو روانہ کیا تھا، اور جبریل علیہ السلام نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کی تاثیر بدل گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 میں اس دعا کو یوں بیان فرمایا ہے۔ اس دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی جب کفار مکہ مسلمانوں کے بالکل خلاف ہو گئے تھے اور ان کا لشکر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، تو اس وقت بجائے اس کے کہ ان کو کسی بھی قسم کا ڈر محسوس ہوتا، کوئی خوف محسوس ہوتا، صحابہ اکرام نے اس دعا کو پڑھا، جس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ سب سے بہترین کارساز اللہ رب العزت ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ان کفار مکہ کا جو تفسیر بیان کی ہے، وہ کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ کفار مکہ نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی ساری مکاریاں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہاں پر ان کی سب سے بڑی سازش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے خلاف تھی۔ اپنی سازش کو تکمیل پہنچانے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے، اور شیطان بھی وہاں پر ایک بوڑھے کی شکل میں پہنچ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم سے جنات کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر پہلی تجویز یہ رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے تاکہ ان کی تبلیغ رک جائے، لیکن سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کے ساتھی ان کو لے جائیں گے۔ کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے، تو اس پر بھی یہ نہ مانے کہ ان سے اور زیادہ مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا، اور پھر حملہ، اور پھر یہ لوگ مطلب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اور ایک ساتھ جو ہے وہ جمع ہو کر حملہ کریں گے، یعنی اگر ہم ان کے ریجیکشن کریں گے، ان کو منع کریں گے، تو اس سے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر آخر میں نعوذ باللہ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، اور پھر یہ طے ہوا
کہ 10 مختلف قبیلوں سے 10 مضبوط ترین نوجوان اکٹھے ہوں، اور جب یہ 10 نوجوان اکٹھے ہوں گے اور حملہ کرنے جائیں گے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور ایک قتل کی دیت اس زمانے میں 100 اونٹ تھے، تو اس طرح ہر قبیلے سے 10 اونٹ دے دیے جائیں گے، تو اس طرح کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ رائے سن کر شیطان ملعون جو وہاں کھڑا تھا تو اس نے ہاں ملائی اور کہا کہ یہ سب سے بہترین رائے ہے، اور پھر سب کا اس پر اتفاق ہو گیا، اور پھر یہ طے ہوا کہ آج کی رات ہی یہ کام کر دیا جائے، یعنی جلد از جلد اس کام کو کر دیا جائے۔ وہاں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب منصوبہ پہنچا دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ساری بات بتا دی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کریں، تو طے یہ ہوا کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سوئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں جو انہوں نے حضرت علی کے حوالے کری اور کہا کہ کل صبح یہ امانتیں لوٹا دینا۔ اس طرح حضرت علی بھی اس بات سے مطمئن تھے کہ صبح میں یہ امانتیں لوٹا دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں صبح دیکھوں گا، اور آپ بغیر کسی بے چینی کے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ لیٹ گئے۔ ادھر اللہ رب العزت کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو ایک معجزہ رونما ہوا کہ جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ان میں سے ایک شخص جو تھوڑا سا دور بیٹھا ہوا تھا، اس محاصرے سے تھوڑا سا آگے تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تو وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کس کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور جب جا کے اندر دیکھا گیا تو واقعی وہاں پہ حضرت علی موجود تھے۔ اس طرح ان کی ساری محنت بیکار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا مکروا و مکر اللہ، کہ وہ اپنی مکر کر رہے تھے، وہ اپنی چالاکیاں کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العزت سب سے بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہ تھوڑا سا وہ پس منظر تھا جو میں نے آپ کو سورہ انفال سے بتایا ہے کہ کس طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا پہنچانے کے طریقے سوچتے رہتے تھے، اور کس طرح سے اور کسی بھی طرح سے وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پہ توکل کرو، اور بے شک میں آسمانوں کا مالک ہوں، اور بہترین تمہارے گمان کے مطابق تمہیں بہترین نوازوں گا۔ اللہ رب العزت نے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے 3 انعامات دنیا میں دیے ہیں اور ایک انعام دنیا سے جانے کے بعد دیا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو وہاں سے نوازتے ہیں جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں سے دھو دیتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت ان کو فرقان عطا فرما دیتے ہیں، ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جانتے ہیں۔ اور پھر مرنے کے بعد ان کو کیا انعام دیا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے
جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے اور جو دلوں کے حال جانتے ہیں، جو ہماری نیتوں کو جانتے ہیں اور ہمارے گمان سے بھی، یعنی ہمارا جس طرف گمان بھی نہیں جاتا، اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ